راہ نجات وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ظاہر سی بات ہے کہ نشانے قدم پہ بیٹا اپنے باپ کے نشانے قدم پہ چلتا ہے تو باپ کہاں جاتا ہے بچہ وہاں پیچھے پیچھے پہنچ جاتا ہے. ابا مسجد گئے ہیں بیٹا چلتے چلتے پہنچ گیا ہے کہ نہیں. ابا بازار گئے ہیں اور ڈھونڈتا ہوا نشان کو وہ بازار پہنچ جاتا ہے. جہاں جائیں گے وہاں پہنچ ہی جائے ہے نا. اور نشان ڈھونڈتا کون ہے؟ ہم نے کسی اور کا نہیں باپ بیٹے کی بات کی. ذہن کو حاضر رکھیے گا. زیادہ دیر ہم تقریر نہیں کریں گھبرائیے نہیں. وہاں سے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو ان کی تقریر سننی ہے آپ کو ان کی تقریر سننی ہے. حضرت ساری تقریر کہہ دی ہے. ہم بس آ گئے کچھ بول لیں کچھ ثواب میرے حصے میں بھی آ جائے کچھ رحمتیں کچھ برکتیں مجھے بھی مل جائیں. ورنہ تقریر کرنے کے لیے نہیں آتی ہے. تقریر تو ہو گئی. آواز کو کہاں بڑھا رہے ہو بھائی؟ اچھا آواز جا نہیں رہی ہے. ہم زور سے نہیں بولتے دھیرے ہی بولتے ہیں نا. آواز چلی جائے گی. بس بات چیت نہ کریں دھیان سے سنیں. تو باپ بیٹے کی بات کی تھی نا کہ باپ کے نشان کو بیٹا ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے نشان وہی ڈھونڈتا ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے. بے شک بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو باپ سے محبت کون کرتا ہے؟ بیٹا. تو نشانے قدم تو اگر آپ ایمان والے ہیں مومن ہیں تو نشان کس کا ڈھونڈیے گا؟ ارے سچوں کا ڈھونڈیے گا نا. پرہیزگار کا نشان نہ ڈھونڈیے گا. امام صاحب کے پیچھے نہ نماز پڑھیے گا. کسی فاسق کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھیے گا. تو تیرے غلاموں کا نشانے قدم ہے راہ نجات وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. اور شعر سنا دیں. میری انا کے ساگر کو کھنال دے اللہ. میری انا کا ساگر کھنگال دے اللہ. شراب عشق نبی اس میں ڈال دے اللہ. یہ جو انا ہے ہم سب بتا رہے تھے نا کہ آپس میں اتفاق رکھیے. اتفاق ہو جائے گا. بس دعا مانگ لیجیے. جو انا ہے نا اس کو اللہ سے دعا مانگیے کہ اس کو اللہ کھنگال دے. اور جب انا کھنگالا جائے گا تو کچھ اور نہیں اس کے نبی ملے گا. کھنگالنے کے بعد جو آپ کو دیا جائے گا وہ اس کے نبی دیا جائے گا. کسی کہنے والے نے میری انا کا ساگر بھی کھنگال دے اللہ. شراب عشق نبی دل میں ڈال دے اللہ. میری زبان کو سے نون الف سے تر کر. جو لوگ سمجھ رہے ہیں تو خوب سمجھ رہے ہیں. میری زبان کو سے نون الف یہ جب تینوں مل جائے گا تو کیا ہوگا بولیے؟ ہاں سمجھدار. میری زبان کو سے نون الف سے تر کر دے. میرے خیال کو ہے میم ڈال دے. میرے خیال کو ہے میم ڈال دے اللہ. حضرات محترم آپ بہت سمٹ کر کے بہت قریب ہو کر کے اور اپنے ذہن کو اپنی سماعتوں کو اپنے دل سے قریب کر کے بیٹھے گئے. اور وہ عشق وہ محبت جس کو لوگ تلاشتے ہیں وہ عشق آپ لے کے محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے. حضرات محترم میں نے جس آیت کریمہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا
ارشاد ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ مولانا صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ بہت سارے موضوع بتا دیے ہیں، ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کو آپ کہہ دیجئے کہ پانی کی فضیلت بتائیے، پھر اسی سے کہیے آگ کی فضیلت بتائیے، پھر اسی سے کہیے زمین کی وسعت بتائیے، پھر اسی سے کہیے آسمان، تو سب ایک ہی بار میں کیسے بتائے گا، ہے نا؟ تو ہر ایک روز دو روز پہ بلا کر کے بلوائیے گا۔ مگر اتنا سمجھ میں آیا کہ حضرت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اخلاقیات پہ ضرور کہیے گا، کیا حضرت یہ کہا، اخلاقیات پہ ضرور کہیے گا، اتحاد و اتفاق پہ ضرور ذرا سے دو چار جملہ کہیے گا، مسجد بن رہی ہے اس کی تعمیر پہ ضرور کہیے گا، ہے نا، سوسائٹی پر ماحولیات پہ ضرور کہیے گا، یہ کہا گیا حضرات محترم۔ الگ الگ تو ہم بول نہیں پائیں گے، مگر اسی آیت کو اگر آپ سمجھیں گے تو بہت آسان انداز میں ایک دم سے آپ کے گھریلو انداز میں ہم بول رہے ہیں، اگر سمجھ گئے 10 منٹ میں تو یہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ بالکل آسانی سے آپ سن لیں گے، جو انہوں نے بتایا وہ ایک دم آسان سا تھا کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، کن سے کہہ رہا؟ ایمان والو، تو اسی میں بڑی خوبی چھپی ہوئی ہے، اے ایمان والو، جیسے کہہ دیا جائے اے رسوک والو، ہے نا؟ اب بتائیے کہا جائے مسجد سے اعلان ہو کہ رسوک والو تمہاری دعوت ہے، جب یہ اعلان ہو گیا کہ رسوک والو تمہاری دعوت ہے تو گویا کھانا آپ ہی کے لیے بنا، اب اس میں ماڑا اور سبلپور کے لوگ نہیں آئے گا، تو آپ کو خاص کر دیا گیا، گویا آپ کے لیے انتظام ہے، آپ آ جائیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، تب اس میں بتائیے کون کون لوگ ایمان والے نہیں ہیں؟ آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ اچھا، جو لوگ ایمان والے ہیں سب ہاتھ اپنا اٹھا دیجئے، ایمان والے جو لوگ ہیں، جو لوگ کلمہ، ڈریے نہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، سبھی لوگ ایمان والے، تو یہ آپ ایمان والے ہیں نا؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہاں ایمان بے ایمان کوئی نہیں ہے، سب کلمہ پڑھنے والا ہے، سب لوگ کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ایمان ہی والے سے، کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والے سے۔ تو بتائیے جو قرآن کا اعلان ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ نہیں؟ بے شک قرآن کا اعلان ہے ایمان والے، تو وہ آپ کے لیے ہے کہ نہیں؟ آپ کے لیے ہے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، آپ کے لیے ہے نا؟ آگے کہہ رہا ہے جب آپ کے لیے تو سن لیجئے، جب آپ کے لیے اعلان ہے، دعوت آپ کو دی گئی ہے، تو آنا تو آپ ہی کو ہوگا، تو جب اعلان پر ایمان ہے، خطاب پر ایمان ہے، تو اس خطاب کا آخری ٹکڑا سن لیجئے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہو جانا نہیں کہا گیا کہ جب سو کے اٹھیو تو سچوں کے ساتھ ہو جائیے، جب کما کے آئیو تب سچوں کے ساتھ ہو جائیے، ایسا نہیں کہا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب سنو تبھی سے ہو جائے، جیسے ہی تمہارے کان میں یہ آواز پہنچے کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جس حال میں ہو اسی وقت ہو جاؤ، دل کی صداقت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان ہی والے کو نہ خطاب کیا، سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اب ہونے میں دن نہیں دیکھا جائے، رات نہیں دیکھی جائے گی، صبح نہیں دیکھا جائے گا، شام نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اعلان جب سن لیا تو بس باوضو آنکھوں سے سچوں کے ساتھ ہو جانا۔
اچھا جب آپ سچوں کے ساتھ ہو ہی گئے، آپ سچوں کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ پہلے بتا دیجیے، بول دیجیے، بعد میں نہ کہیے گا کہ آپ پھنسا دیے تھے۔ بھائی ہم پوچھ رہے ہیں نا، عام طور سے ہم تقریر بہت کم کرتے ہیں، تقریر کرتے دیکھا نہیں ہوگا ہم کو، گروا آپ لوگ جاتے ہیں کہاں دیکھا خان میں تقریر ہوتی ہے بہت کم، اگل بغل میں 2-4 گاؤں ہیں ہمارے، وہ لوگ بیچارے بلا لیتے ہیں تو تھوڑی بہت ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ تقریر تو اصل مولانا صاحب نے آپ کو بتائی، فضیلت بتائی، اور اعمال کے کیسے کیے جانے چاہیے وہ بتایا۔ آپ کے امام صاحب ہمیشہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ہم بس آئے ہیں تھوڑا بات چیت کرنے، کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ آپ سے سمجھنے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ آپ سچے کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ اچھا جو لوگ سچے کے ساتھ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیجیے۔ اس کا مطلب سب لوگ سچے ہی کے ساتھ ہیں، ہاں سچ کے ساتھ ہیں نا؟ جو سچے کے ساتھ ہوگا وہ سچ کے ساتھ ہوگا، جو سچوں کے ساتھ ہوگا وہ سچ کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ سچ پہلے ہے سچا بعد میں ہے نا؟ پہلے خود سچ بولیے گا تب نہ سچے کو تلاشیے گا، ہاں؟ بہت سے لوگ جو ہے نا حرام کا پیسہ لے کے حلال وہ دکان، گوشت کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہر آدمی سوچ رہا ہے ذبیحہ کھانا، ہر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بات پہ غور رکھیے گا، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ حلال کھائیں گے، پوچھ رہا ہے نا، پوچھا، دعوت آئی تو پوچھ رہا ہے گوشت روزی پہ کی اس طرح بسم اللہ پڑھیس تھا کہ نا، کیا ذات ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر عام آدمی جو جمعہ مسجد جاتا ہے وہ بھی اگر اس کو بتا دیا جائے کہ جو ہے نا مطلب ایک بار میں گردن اتار دی گئی تھی، نعوذ باللہ نے بسم اللہ تو کہہ گیا تھا بھیا ہم نہ کھانا۔ جو عید میں ہی مسجد جاتا ہے وہ بھی نہیں کھائے گا، کھا لے گا؟ اگر کوئی کھاتا ہو تو بتائیے، نہیں کھائے گا۔ حلال گوشت کی دکان، حلال گوشت کھانا چاہتے ہیں، مگر کبھی یہ سوچا کہ حلال گوشت سے پہلے حلال روپیہ کا ہونا ضروری ہے، حلال کمائی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے چھینے ہوئے، غصب کیے ہوئے، لوٹے ہوئے، چرائے ہوئے، زمین سے اٹھائے ہوئے روپیے سے اگر حلال گوشت خرید کے کھایا تو وہ حلال نہ ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو سچا بعد میں اور سچ پہلے ہے نا؟ سچ کو ہی دیکھ کے نا سچا بنا۔ تو سچوں کے ساتھ آپ، بات بہت دور چلی جائے گی اس لیے اب زیادہ نہیں ہوگا، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ختم کر دیتے ہیں۔ بہت دیر سے اصل بولنے کے لیے کہا گیا نا، اب سونے کا ٹائم ہو رہا ہے، سبھی لوگوں کے 10:30 بج گیا، پھر کبھی آئیں گے رسوں میں تو سنا دیں گے۔ سچوں کے ساتھ آپ ہو گئے۔ اب ایک لطیف سی بات آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا میں غور سے سنیے گا جناب، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق دو خاندان یا دو چیزوں سے، دو باتوں سے ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں دو باتوں سے اس کا تعلق ہے، جیسے ہماری ذات ہے نا، ہمارا کھانا پہننا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا پھرنا، یہ سب ان کا تعلق، وہ دو باتیں کیا ہیں؟ جو آپ کر رہے ہیں یا جو بول رہے ہیں یا جو ہو رہا ہے اس کا تعلق یا تو
روشنی سے ہوگا، یا تو تعلق اس کا روشنی سے ہوگا یا پھر اس کا تعلق اندھیرے سے ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی آپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس کا تعلق دو ہی باتوں سے ہوگا، یا تو روشنی سے ہوگا یا پھر ظلمت سے، اندھیرے سے، تاریکی سے ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اب سمیٹ کے بولتے ہیں بس کہ یہ بتائیے جھوٹ اور سچ دو چیز ہے، دو بات ہے، یا تو آدمی سچ بولے گا یا تو جھوٹ بولے گا، ہے نا؟ تو سچ کا تعلق اجالے سے ہے. کہاں سے ہے؟ اجالے سے. ہاں بولیے گا تو یاد رہے گا. سچ کا تعلق اجالے سے ہے، جھوٹ کا تعلق اندھیرے سے ہے. اتفاق کا تعلق اجالے سے ہے، نا اتفاقی کا تعلق اندھیرے سے ہے. عمل کا تعلق اجالے سے ہے، بے عملی کا تعلق اندھیرے سے ہے. نماز کا پڑھنا یہ اجالے سے ہے، نماز کا تعلق اجالے سے ہے. نماز کا نہ پڑھنا یہ اندھیرے سے ہے. مسجد کا بنانا یہ اس کا تعلق اجالے سے ہے، مسجد کو نہ بنانا یہ اس کا تعلق اندھیرے سے ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بڑوں کی عزت کرنا اس کا تعلق اجالے سے. کوئی بوڑھا آ رہا، کوئی بڑا آ رہا، تو یہ مت دیکھیے کہ میرے ابا ہیں کہ دادا ہیں، کون ہیں. السلام علیکم. حضور نے فرمایا، حضور کا حکم ہے کہ افشوا السلام، اطعموا الطعام وجاہدوا فی سبیل اللہ. حدیث شریف ہے. تو سلام کو خوب پھیلاؤ. تو سلام، بڑوں کی عزت، اسے سلام کرنا، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اجالے سے ہے. اور کسی بڑے کی کو گرے نگاہ سے دیکھنا، انہیں تکلیف پہنچانا، ان کی بے عزتی کرنا، ان پر نگاہ نہیں رکھنا، ان کی مدد نہیں کرنا، یہ اس کا تعلق اندھیرے سے ہے کہ نہیں؟ اگر ہم غلط بولیں گے تو بول دیجیے گا. اپنے بھائی سے محبت کرنا اس کا تعلق کہاں سے؟ اجالے سے. بولیے. مولانا صاحب سے کہا تھا نا بولنے کے لیے، ہم بولتے رہے. اپنے بھائی سے محبت کرنا یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اجالے سے. اور اپنے بھائی کو گالی گلوچ کرنا، اس سے لڑنا، اس پہ لاٹھیاں اٹھانا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ پڑوسی کو مدد کرنا، پڑوسی کے لیے دعائے خیر کرنا کہ اللہ جیسے میرے بچوں کو کھلا پلا رہا ہے، جیسے میرے بچوں کو امن و عافیت سے تو رکھے ہوا ہے، ویسے میرے پڑوس کے بچے کو بھی مولا رزق عطا کر، ویسی ترقی پڑوس میں بھی نازل فرما دے. ایسی دعا مانگنا اس کا تعلق کہاں سے؟ اجالے سے ہے نا. اور اپنے پڑوسی پر چھیٹا کشی کرنا، اس کو بھوکا دیکھنے کے باوجود بھی اسے کھانا نہ کھلانا، اس کا تعلق کہاں سے؟ اندھیرے سے. اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا سن لیجئے، خطاب کس سے تھا؟ ایمان والوں سے تھا. خطاب کس سے تھا؟ ایمان والوں سے تھا. ایمان کا تعلق اجالے سے ہے، کفر کا تعلق اندھیرے سے ہے. کفر کا تعلق، بے ایمانی کا تعلق اندھیرے سے ہے. تو جب آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ ہمارا تعلق ایمان سے ہے تو آپ گویا کہ اجالے. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے نا، کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، رات کیسی ہوتی ہے؟ رات کا تعلق کس سے ہے؟ اندھیرے سے ہے نا. آج کل تو تقریر ہوتی ہے، ہاتھ کھڑا کیجئے، پیر کھڑا کیجئے، جسم کو کھڑا کیجئے، خود کھڑے ہو جائیے، پھر سو جائیے، پھر لوٹ جائیے، اور اسی پر روپیے کی بارش بھی ہونے لگتی ہے نا. نوٹ بھی چھلکایا جا رہا ہے، گھیر رہے ہیں لوگ، واہ 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 واہ. واہ واہی سے کچھ نہیں ہوتا. سنیے اور سبحان اللہ بھی کم بولیے، نعرہ بھی کم لگا.
कान को खोले रखिए, दिल में बात उतर जाएगी तो फिर कभी अंधेरा नहीं होगा, उजाला ही उजाला होगा। मैं क्या कह रहा था? रात इसका ताल्लुक काहे से है भाई? अंधेरे से। तो जब सुबह 6:10, 6:15 पे जब सूरज निकल जाता है तो अंधेरा रहता है? अंधेरा रहता है। गोया न रात रहती है न रात की तारीकी रहती है। गोया कि जब रोशनी आ गई, जब सूरज निकल गया, जब किरणें बिखर गई तो अब अंधेरा नहीं रह सकता। अब अंधेरा नहीं रह सकता है। कमरा अंधेरा था, आप दाखिल हुए, स्विच को ऑन किया तो अब उजाला हो गया, बल्ब जल गया। अरे इस पंडाल के अंदर अंधेरा था, जब आपने इतने बड़े बल्ब को जलाया तो यहाँ रोशनी आ गई, तो अब उजाला हो गया ना। जब उजाला हो गया तो अब उजाले में अंधेरा होगा। तो ईमान का ताल्लुक उजाले से है। तो जब उजाला आप तक पहुंच चुका है, रोशनी पहुंच चुकी है, कुफ्र है ही नहीं, आपके अंदर ईमान का सूरज तुलू हो चुका है, ईमान की चांदनी बिखर चुकी है दिलों के अंदर, तो फिर झूठ नहीं आ सकता है, फिर मक्र नहीं आ सकता है, फिर बगावत नहीं आ सकती है, ना इत्तफाकी नहीं आ सकती है, जलन और हसद नहीं आ सकती है। इसलिए कि इनका ताल्लुक अंधेरों से आना नहीं आ सकता, इसलिए कि इन तमाम चीजों का ताल्लुक अंधेरे से है। और क्योंकि आपके दिल में उजाला आ चुका है, ईमान आ चुका है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने पढ़ लिया है, गोया आपके अंदर रोशनी आ चुकी है, सूरज की ईमान की किरणें बिखर चुकी है, तो अब अंधेरा हो नहीं सकता है, तारीकी हो नहीं सकती है। और आप दावा भी कर रहे हैं कि हम सच्चे के साथ हैं। अल्लाह का कहता भी आपसे है कि सच्चों के साथ हो जाओ। जब बंदा सच्चों के साथ हो जाएगा तो झूठ को कभी नहीं पकड़ेगा, कभी बेईमानी को नहीं पकड़ेगा, कभी किसी से नाइतवाकी न रखेगा, कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा, कभी हराम न खाएगा, कभी बेअमली न करेगा। इसलिए कि जिधर सच्चा जाएगा उधर आपका सजदा होगा, जिधर सच्चा चलेगा उधर आप चलेंगे, जिधर सच्चा झुकेगा उधर आप चलेंगे। जब वो रुकू करेगा तो आप रुकू करेंगे, जब वो सजदा करेगा तो आप सजदा करेंगे, जब वो क़याम करेगा तो आप क़याम करेंगे। गोया निजात का रास्ता सच्चों से मिल रहा है, अब हम तारीकी को इख्तियार नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई है? अब ये तारीकी जिसने भी हाथ खड़ा किया है, हम समझते हैं कि सुबह से तारीकी वो बोल नहीं सकता है। झूठ, मक्र, फरेब, दगा, धोखा, बेअमली, इसका ताल्लुक कुफ्र से है। और जब बंदा मोमिन है, ईमान वाला है, घरों में कुरान रखता है, तो उसी कुरान में ये खिताब है कि ईमान वालों, ईमान वालों सच्चों के साथ हो। आखिरी बात हम कह देते हैं, हज़रत और भी कुछ कहा था लोगों ने। हाँ, तो मस्जिद भी तो है ना, मस्जिद की तामीर कहाँ, उसका ताल्लुक किससे है? हाँ, उजाले से है। उजाला जब आप घर में रोशनी आ गई तो आप अंधेरे का रोना नहीं रो सकते, है ना। आपको कहा नहीं जाएगा भाई कि आप जो है ना नमाज पढ़ें, इसलिए कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उजाले को इख्तियार कर लिया, उजाले को इख्तियार कर लिया है। और जब उजाला आ गया तो वो उजाले वाला अब अंधेरे को नहीं जाएगा। अंधेरे रास्ते में सफर करना आप पसंद करते हैं? आप डरते हैं कि कहीं कीचड़ में पाना चला जाए, नाली में न चला जाए, यहाँ कुछ गिर जाएगा तो उठा ना पाए, कांटा छूट जाएगा, ठोकर लग जाएगा। जानते हैं आपकी जिंदगी का जो की रोशनी और टॉर्च है क्या है? वो नमाज है, वो अमल साले हैं। वरना कहीं बदअकीदा बैठा हुआ है, ठोकर बन के, कहीं शैतान का वसवसा है गढ़ा बन करके, कहीं
कुफ्र और जुल्मत का पहाड़ है, जुल्मो जबर का पहाड़ है, दोज़ख बन करके। तो वहां आप बगैर नमाज के जाएंगे तो यकीन जानिए बेअमल अगर आप निकलेंगे तो ठोकर लग जाएगा, उस जुल्म के शिकार हो जाएंगे, उस हवस के गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अमल का टार्च जला लीजिए, इसलिए कि आपका ताल्लुक उजाले से है। आखिरी बात बता दें, तकरीर हो गई। आखिरी बात, सच्चों के साथ होने का फायदा क्या है ना? सच्चों के साथ होने के लिए कहा गया, सच्चों के साथ होने का फायदा क्या है? डॉक्टर साहब हैं, मास्टर साहब हैं, ये नूरुद्दीन भाई हैं, निहाल साहब हैं, सभी लोग हैं। आप लोग जो हैं रसों के हैं, है ना? रसों के रहने वाले। रसों के उत्तर भी नदी है और रसों के दक्षिण भी नदी है कि नहीं? रसों के उत्तर भी नदी है और दक्षिण भी नदी है, दोनों तरफ नदी है, और पश्चिम में भी है, पूर्व में भी है। वो आप दरियाई इलाके में रहते हैं, है ना? तो जब कभी आपको नदी पार करना होता है, आप कैसे पार होते हैं? नदी में कूद करके नाव से पार होते हैं, नाव से पार होते हैं। हमारे इलाके में बहुत से लोगों ने अभी तक नाव तो देखा है, मगर नाव पे चढ़े नहीं। हाँ, नदी नहीं है, कम है नदी। इस बार आप लोग जो है गंगा को वहां तक भेज दिया, क्योंकि नाव नहीं था, वैसे ही लोग पानी में गुजरा। तो खैर बात बता रहे हैं कि नदी जब आप पार करते हैं तो तजर्बा आपको ज्यादा है ना नाव पे चढ़ने का। नाव को देखा भी आपने, बनाया भी आपने ही होगा। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें नाव बनाना आता कि नहीं, है ना? तो नाव का काम क्या होता है? कश्ती का वो जो है दरिया की तुगयानी में, उसके उबलते हुए पानी में, जोश मारते फाटे मारते हुए धार में कश्ती जो है अपने हजम के मुताबिक लोगों को बैठा के वो इस पार से उस पार करती है ना? जो तैरना जानता है, जो तैरना नहीं जानता है ना? बाप बेटा एक ही साथ पार हो रहा, बाप तैरना जानता है, बेटा भी 5 बरस का है, नदी में तैरना नहीं आता, मगर गोद में लेके बैठा बाप बेटा दोनों पार हो। ये तो बाप बेटे की बात है। बाप भी जिंदा इंसान है और बेटा भी जिंदा इंसान है। वहां साहब आपको नींद आ रही है क्या? माफी चाहिए। हाँ, मगर हमने देखा है कि आदमी तो आदमी, अनाज की गठरी भी जो वो रख देता वो भी पार हो जाता है, होती कि नहीं? अनाज में जान होता है, घास पतार भी रख देता उस पर, तो जो रखा सब पार लग गया, जो भी रखा सब पार हो गया। ऐसा नहीं है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा था, कलमा पढ़ रहा था, दुरूद शरीफ की विर्द कर रहा था, वही पार हुआ। जो रख दिया आपने कश्ती पे वो सब पार हो गया। अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से सब पार लग जाता। तो कश्ती में ये कमाल होता है कि वो सब कुछ पार लगाता है। अच्छा, कश्ती जो बनती है ना, जाहिर सी बात है कि कश्ती बनती कैसे है? कश्ती सिर्फ उसमें लकड़ियां नहीं होती, उसमें सिर्फ तख्ते नहीं होते हैं, उसमें छोटी छोटी लोहे की कांटियां भी होती हैं,
लोहे के छोटे छोटे पतरे भी होते, पता है कि नहीं? जी हाँ? जी। और उसके बाद वो ठोक ठाक के जमा करके कश्ती बन जाती है, नाव बन जाता है। अच्छा, कश्ती को दरिया में डाल दीजिए, सब लोग बैठ जाइए, अब कश्ती पार लगा देगी? हाँ? नहीं लगा पाएगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पतवार होना चाहिए। हाँ? पतवार जब ही होगा, कश्ती किसके अंदर सलाहियत है कि वो पार लगा, है ना? जब बैठिएगा तो डूबिएगा नहीं, मगर कश्ती को चलाने वाला एक होना चाहिए, पतवार होना चाहिए। अब देखिए, कश्ती को हम बताया, इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा समझने के लिए। कश्ती सिर्फ तख्ते की नहीं होती है, एक बात तो ये मालूम है, उसमें कील और कांटियां भी होती हैं। अब हम अलग अलग करके पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। वो कांटी जो कश्ती में लगी रहती है, वो लोहे का पतरा जो कश्ती में लगा रहता है, अगर उसको पानी में बगैर तख्ते के आप ऐसे डाल दीजिए तो वो तैरेगा या डूब जाएगा? डूब जाएगा। अब तख्ता अभी कश्ती बना नहीं है, उसको डाल दीजिए तो डूबेगा? लकड़ी डूबेगी? नहीं डूबेगी। लकड़ी की फितरत में है तैरना, है ना? वो कभी नहीं डूबेगी, वो तैरती रहेगी। लोहा कितना ही छोटा क्यों ना हो, है ना, मामूली सा रत्ती बराबर का भी होगा तो पानी में नीचे चला जाए, हिल नहीं सकता। इसलिए कि लोहे की खासियत है कि वो डूब जाए, है ना? न ऊपर जा सकता है न तैर सकता है, वो नीचे चला जाएगा, जमीन की सतह को पकड़। मगर देखिए कमाल, उसी डूबने वाले कांटी को आपने लकड़ी में ठोक दिया, उसी पतरे को ठोक दिया, और जब ये सब उसमें चिपक गई तो अब एक भी कांटी डूब नहीं रहा, एक भी पतरा डूब नहीं रहा, लकड़ी तैर रही है, कांटी भी तैर रही है, लोहे का पतरा भी तैरता जा रहा। हाँ, वही कांटी डूबती है जिसकी गिरफ्त ढीली हो जाती है, जो तख्ते की गिरफ्त से निकल के छूट जाता वो डूब जाते हैं। तो सब पार लगता जाता है, तो जिसे तैरना नहीं आता है वो भी तैरा जा रहा है, और जो उसमें चिपक बैठ गया तो जो तैरने वाला नहीं था, जो तैरने वाला मिल करके एक कश्ती बनी और उसमें जो सवार वो सब पार लगा। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह वाले सच्चे आप जानते हैं, इनसे जिनका ताल्लुक हो जाता है, अल्लाह जिसे सच्चा बता रहा है उसकी शरिस्त में है, उसकी आदत में है, उसकी फितरत में है कि वो डूबता नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो डुबाता भी नहीं है, उसे खौफ भी नहीं होता है, वो बुज़दिल भी नहीं होता है। कुरान शरीफ में उसके बारे में बताया गया, अला इन्ना औलिया, कि अल्लाह के जो वली होते हैं ना, वो उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई डर नहीं होता, उन्हें कोई पछतावा नहीं होता है, इसलिए कि वो सच्चे हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। तो जो अल्लाह के वली से जिनका ताल्लुक हो जाता है, अब उसे चलना आता है कि नहीं आता है, उसे रुकू करना आता है कि नहीं आता है। जैसे ही उसका ताल्लुक अल्लाह के वली से हो जाएगा, जानते हैं, जैसे ही अल्लाह का वली रुकू करेगा और उसके पीछे वो रुकू कर लेगा, तो अब उसके रुकू को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसके रुकू को देखा जाएगा जो उसे अपने पीछे लेके चलेगा। अब सवारी को नहीं देखा जा रहा है,
نو پہ بیٹھنے والے کی وزن کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کی حیثیت اور حیت کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کے رنگ کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، اب دیکھا جا رہا ہے کہ پتوار چلانے والا پتوار جو چلا رہا ہے کشتی اسے پار لگا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، میدان رضا، میدان رضا، میدان فرید، میدان فرید، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم۔ آپ کبھی کبھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ارے یہ پیر صاحب تھوڑا کمزور ہے، ان کی شہرت کم ہے، ان کی خانقاہ چھوٹی ہے، ان کا سلسلہ قادری ہے کہ چشتی ہیں، بریلوی ہیں کہ اشعری ہیں، سب جون جان میں آپ پڑھ جاتے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ آپ کو بتائیں، آپ اس بندے کو قریب ہو جائیے، اس بندے سے رشتہ جوڑیے جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ خانقاہ کتنی بڑی ہے، یہ مت دیکھیے کہ سلسلہ کتنا وسیع ہے، بس یہ دیکھیے گا اس سے عقیدت رکھتے وقت، اس سے رشتہ جوڑتے وقت کہ وہ سچ بولتا ہے کہ نہیں، وہ شریعت کا لحاظ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بس جس کے اندر یہ خوبی پائیے اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیجیے، اور پھر یہ مت دیکھیے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا دستار کتنا بڑا ہے، اس کے کرتے کتنے بڑے، مت دیکھیے۔ اور جو بھی قد میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، گھر کا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مکان اس کے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، وہ سیدھا کیوں نہ ہو، اگر اس کا تعلق، اس کے سلسلے کا تعلق سیدنا سرکار غوث پاک سے، سیدنا سرکار غوث پاک سے ہے، جس سلسلے کا، اور آپ کو بتا دیں کہ جتنے سلاسل ہیں سب کا تعلق غوث پاک سے، چاہے نقش بندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے مجددی ہو، چاہے رضوی ہو، چاہے فریدی ہو، چاہے اشرفی ہو، چاہے شتاری ہو، چاہے وہ جہانگیری ہو، چاہے ابو العالی ہو، سب کا تعلق سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ کن سے ہے؟ غوث پاک سے ہے، سب کا تعلق غوث پاک سے۔ اور آپ کو بتا دیں حضرت، معافی چاہ رہے ہیں استاد، دیکھیے میرے استاد تو نہیں ہیں، مگر میرے استاذ کی عمر میں ہیں، داخل ہیں، تو ان کا ادب بھی میرے لیے اتنا ہی ہے، اور ان کے سامنے ہم زیادہ بولیں یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کچھ بول دیجیے، اور ہم آج جتنا بولے ہیں پھر دوبارہ ہم سے مت بلوائیے، ہم جتنا بولا ہے دوبارہ مت بلوائیے، اسی کو آپ بار بار اپنے کان میں گھماتے رہیے، ٹھیک ہے نا؟ شاید اس سے بہتر ہم بول نہ پائیں، اس سے بہتر آپ کو بتا نہ پائیں، دوبارہ آئے تو باتیں کچھ اور ہو جائیں۔ تو جو ابھی میں بول رہا ہوں وہ دل سے بول رہا ہوں، ہے نا، حاضری کے ساتھ بول رہا ہوں، دل حاضر ہے، تو اس کو اپنے کان میں گھمائیے گا، اپنے دل میں گھمائیے گا، سوال کیجیے گا خود سے، پھر تقریر کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے گھر، آپ کی مسجد آباد ہے ماشاءاللہ، وہاں جاتے رہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ہے۔ اچھا، یہاں بات ذرا سے روک کر کے ایک بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ادھر آپ کے امام صاحب ہیں، حضرت آپ کا نام کیا بھول گئے؟ سرفراز، محمد سرفراز صاحب ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، یہ ادھر بیٹھتے ہیں میرے،
اور ادھر حضرت علامہ مولانا نسیم صاحب قبلہ ہے بیٹھے. دو معتبر شخص یہاں پہ ہیں. معتبر امام صاحب اس لیے ہیں کہ آپ اپنی پوری نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان سے معتبر دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ساری عقیدت آپ پیر صاحب سے رکھتے ہیں مگر جانتے ہیں نماز آپ امام صاحب سے. امام صاحب کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا ہے الامام حاکم للقوم. امام جو ہوتا ہے نا وہ قوم کا حاکم ہوتا ہے، فرما روا ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، فیصل ہوتا ہے. وہ جو بول دے گا اس کو ماننا ہوگا، ہے نا. اس لیے کہ آپ اپنی بندگی کو ان کے پیچھے وابستہ کیے رہتے ہیں. تو امام بہت معتبر ہوتا ہے، امام جو واقعی امام ہے نا. اور ادھر حضرت ایک زمانے سے ہم لوگوں کے پیدائش کے زمانے سے یہ اس علاقے کو سنبھالے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور اپنی پوری عمر آپ لوگوں کے درمیان گزارا ہے، اور ان کو خوب آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جی. اگر حضرت علامہ نسیم صاحب یہ کہہ دیں کہ تقریر جب پروگرام ختم ہو جائے گا تو آپ سب لوگ آئیے گا عابد بھائی کے گھر میں، ان کے کمرے میں ہم رہیں گے، اور سب لوگوں کو 10-10 روپیہ ہم دیں گے اپنی جیب سے. تو آپ ان کی بات پہ یقین کریے گا یا جھوٹ مانیے گا؟ یقین مولانا صاحب ہے بھائی، یا امام صاحب کہیں کہ آپ آئیے گا مسجد میں، سب کو ہم ایک کھجور کھلا دیں گے، تو ان کو جھوٹا سمجھیے گا یا سچا سمجھیے گا؟ اچھا سمجھ گا. ان کے بات پہ بھروسہ ہے کہ نہیں؟ آپ اگر امام صاحب کی بات بول دیں کہ ہم کھجور دیں گے کیا، تو ان کی بات پہ بھروسہ ہے کہ نہیں؟ بھروسہ ہے نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ امام صاحب کہیں گے کہ ظہر کے بعد آئیے گا تو ہم دیں گے، مگر آپ اگر عشاء کے ٹائم چلے جائیے تو کیا امام صاحب اس وقت منع کر دیں گے دینے سے؟ بھائی آپ کہیے گا نا کہ امام صاحب آپ نے کہا تھا کھجور دینے کے لیے تو ہم آئے، لیٹ سے آئے، دیجیے. ضرور امام صاحب آپ کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو بھروسہ ہے ان کی بات پہ. مولانا صاحب اگر کہہ دے کہ آپ لوگ لکھن پور آئیے گا ہم دعوت کھلا دیں گے، اپنے بچے کی شادی کریں گے تو ہم آپ کو دعوت کھلائیں گے، اگر ایسا بول دیں تو آپ ان پہ یقین کیجئے گا کہ نہیں؟ رسوں کے لوگ کو بول دیں امام صاحب حضرت کی لکھن پور سب لوگ آئیے گا اور وہاں ہم سب لوگوں کو دعوت کھلائیں گے، تو یقین کیجئے گا کہ ٹھیک ہے. ابھی جناب شوقین صاحب کے یہاں عرس ہوا کل ہی، ابھی ہم وہیں سے آ رہے ہیں، آج آئے ہیں صبح میں وہاں سے. 2 دن سے کافی لوگوں نے محنت کیا، محفل جمایا، جو لوگ گئے وہاں سے کھا پی کے آئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی اگر گئے تھے کہ نہیں آپ کے یہاں؟ نوردین بھائی آپ تو تھے ہی وہاں، ان کے یہاں لنگر بٹ رہا تھا، حقیقت ہے بھائی لوگ کھا رہے تھے. ابھی اگر پھر سے یہ کہہ دے کہ اگلے جمعے کو آئیے گا پھر ہم کھانا آپ لوگ کو سب کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے؟ مکر جائیں گے؟ بھروسہ تو ہے نا. آپ جائیے کہ نہ جائیے، ہے نا، کھائیے کہ نہ کھائیے، مگر یقین ہو جائے گا جب یہ بول دیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آج شب برات کے روز رات میں جاگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام صغائر گناہ کو معاف فرما دے گا. اگر یہ بتائیں، فضیلت بتا دیں تو آپ کو ان کی بات پر یقین ہوگا کہ نہیں؟ جو جاگے گا تو جاگنے والے کو وہ ثواب ملے گا کہ نہیں؟ مل جائے گا نا. رمضان کا روزہ رکھنے کا چلیے سب بات تو ہو گئی. اب ایک آخری بات ہے، بہت مضبوط بات ہم کو، یہ اگر ہم خانقاہ میں کہتے اس کا اثر زیادہ ہوتا، ٹھیک ہے نا. اگر جوگیا خانقاہ میں یہ ہم بولے ہوتے تو مریدین متوسلین سب کو بہت فائدہ ہوتا، مگر خیر آپ بھی خانقاہی ہیں اور یہ بھی خانقاہی ہے. یہ جو ہے نا یہ بنگلہ شاید اب ہو گیا ہے،
ورنہ یہ بزرگوں کا خانقاہ ہے، یہ ان کا خانقاہ ہے جن کی نسبت سے مختلف جگہوں پہ خانقاہیں آباد ہو گئی، بچھوتا، جوگیا، سمجھ گئے، اور بہت ساری خانقاہیں ہیں جن خانقاہوں میں خانقاہ بنانے والے نہیں گئے، مگر خانقاہ بنانے والے حضرت حافظ شاہ فرید الدین اور ان کی آل اس خانقاہ میں وظیفہ کیے، اس رسول کی خانقاہ، یہ فرضی بات نہیں ہے، پوچھ لیجیے، صحیح بات ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے، معین بابو حضرت ڈپٹی صاحب ہے نا، جن کے نام سے خانقاہیں آباد ہیں، وہ اس خانقاہ میں، ہم خانقاہی میں بول رہے ہیں، یہاں بات ہے کہ آپ تھوڑے سے ہیں مگر مضبوط ہیں، سنیے دل سے، تو میں بتایا کہ اگر ان کا اعلان ہو جائے کہ بول دیں کہ چلیے جوگیا میں کھانا کھلائیں گے تو آپ کو یقین بھی ہو جائے گا۔ اب آئیے، ارادت جن سے رکھیے گا، جن سے تعلق، وہ شرعی طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہو، باشرع، سنت کا پابند، جھوٹ نہیں بولتا ہو، ہے نا، حرام نہیں کھاتا، تو جو بھی آدمی آپ کو ملے سلسلہ والا، وہ کسی سلسلے کا، اس سے آپ اگر عقیدت، اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے تو جوڑ لیجیے۔ ان تمام لوگوں کا تعلق سیدنا سرکار غوث پاک سے، سیدنا غوث پاک سے ہے، کن سے ہے؟ غوث پاک سے ہے، تمام سلسلوں کا تعلق غوث پاک سے۔ اب سن لیجئے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا بھائی، اور جس سے اللہ، جس کے ساتھ ہونے کے لیے، اب تمام سلسلے والے کا تعلق کن سے ہے؟ غوث پاک سے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں سب کا تعلق غوث پاک سے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بات کو سمجھ کر کے، اور وہ غوث پاک جانتے ہیں مولانا نسیم صاحب ابھی دیں گے کہ نہیں دیں گے، یہ جناب اپنے گھر کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے، ابھی کہا نہیں ہے۔ غوث پاک نے جانتے ہیں کیا کہا ہم اور آپ کے لیے، ہم اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا کہا؟ مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، اے میرے سلسلے سے تعلق رکھنے والے، یا غوث دستگیر کہنے والے، المدد یا غوث پاک کہنے والے، خوف مت رکھو۔ ابھی تو آپ مولانا نسیم پہ بھروسہ کر رہے ہیں، امام صاحب پہ بھروسہ کر رہے ہیں، جناب شوقین پر بھروسہ کر رہے ہیں، سب پر بھروسہ کرتے جا رہے ہیں، پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا، جو کہہ رہا ہے اے میرے مریدو، چاہے تم رسوک میں رہو، چاہے گورو میں رہو، چاہے تم کھگڑیا میں رہو، چاہے تم جوگیا میں رہو، سرویرا میں رہو کہ بچھوتا میں رہو، کہ لکھن پور میں رہو، کہ دلی اور آگرہ میں رہو، مریدی لا تخف، تم گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، صرف تم سچ بولنا، صرف اپنا تعلق جوڑے رہنا، تم اس کشتی میں سوار ہو جانا جس کا تعلق مجھ سے ہے، جس کا پتوار میرے سلسلے سے ہے، جس کا خیمن میرے سلسلے والا ہے، اس پر تم سوار ہو جانا، پھر میرا ہاتھ تمہیں تھام لے گا، میرا ہاتھ، میری دستگیری تمہارے لیے ہوگی، میری دستگیری تمہارے لیے ہوگی۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں رو رہے ہو، کہاں گھبرا رہے ہو، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ مریدی لا تخف، وہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ سچوں کے ساتھ ہو، وہ سچا صرف سچا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم ساتھ تو آؤ، مریدی لا تخف، میرے مرید، اے میرے چاہنے والے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، فیضان قادری، فیضان قادری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سرکار سیدنا غوث پاک سے آپ کا رشتہ ہے،
آپ تعویذ کے لیے بھٹک رہے ہیں، بخار ہے، ارے الغوث مدد کہیے. سرکار کہتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے یا میں مغرب میں ہوں اور وہ کوئی مجھے پکار لے تو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں. بھروسہ جب امام صاحب پر ہے تو غوثوں کے غوث پر بھروسہ ہونا چاہیے، پیرانے پیر پر بھروسہ ہونا چاہیے، دستگیر پر بھروسہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا سلسلے سے تعلق ہے، اگر آپ کا ایمان پختہ ہے، اپنے پیر سے آپ کا رشتہ ہے، تو پیر پر اگر آپ نے ایمان، اگر ان سے عقیدت ہے آپ کی، تو غوث پاک سے آپ محبت کیجیے، ان کے المدد کو سمجھیے، ان کی دستگیری کو سمجھیے. ارے بلائیں تو ایسے بھاگیں گی، آصف تو ایسے بھاگے گا جیسے کہ سر پہ پیر رکھ کر کے کوئی شرابی بھاگتا ہے، کوئی کبابی بھاگتا ہے، کوئی گمراہ بھاگتا ہے. آپ المدد غوث پاک کا نعرہ لگاتے رہیے، یا پیر المدد یا غوث المدد، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے مریدی لا تخف. بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم، اب آپ سمجھ گئے کہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا. آپ کہتے چل رہے ہیں کہ دعا کر دیجئے کہ ہم لوگ مل جل کے رہیں. ارے ہم لوگ تو مل جل کے تھے ہی، مل جل کے تھے ہی اور ہیں بھی، ہے نا. اس لیے کہ ہمارا سلسلہ ملا ہوا ہے، ہماری نسبت الگ الگ نہیں ہے. ہاں، جو لوگ غوث کی کشتی پہ سوار نہیں ہونا چاہتے، جسے پتوار کی ضرورت نہیں، تو پھر وہ اختلاف جتنا چاہے کر لے. مگر جو کشتی پہ بیٹھنا چاہتا ہے، اچھا دریا پار کرتے ہوئے کوئی آدمی کشتی پہ جھگڑا کرتا ہے، چلا ناؤ پہ چڑھ کے کوئی ٹھیلا ٹھیلی کرتا ہے، مارا پیٹی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. تو پھر پیر کی کشتی میں سوار ہو کر کے دوسرے پیر بھائی سے کاہے جھگڑا کرتے ہیں؟ پیر کی کشتی پہ سوار ہو کے ایک ہی دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، آپ بول نہیں رہے ہیں، سلام کلام نہیں ہے. آپ کو خبر ہے جیسے کہ دریا میں کشتی پہ آپ جھگڑا کیجئے گا، لڑیے جھگڑیے گا، ٹھیلا ٹھیلی ہوئیے گا، تو آپ میں سے کوئی ایک گر جائے گا. پانی میں گرے گا تو ملا پھر اٹھاوے گا نہیں، دھار تیز ہوگی، کشتی بائی چانس سے ڈوبتی ہے. پتوار گڑبڑ ہوتا تبھی کشتی ڈوبتی ہے. تو ہم اسی لیے کہا کہ اس سے تعلق جوڑیے گا جو سنت پہ چلتا ہو. سنت پہ سب بات پہ غور رکھیے گا، تب جو کشتی پلٹ جاتی ہے ویسا پلٹنے لگے تو معاملے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. شریعت کی کشتی کبھی نہیں پلٹتی، طریقت کی کشتی کبھی نہیں، معرفت کی کشتی کبھی نہیں پلٹتی ہے، اس لیے کہ اس کا کمان غوث کے پاس ہے. تبھی تو کہا مریدی لا تخف. تو ٹھیلا ٹھیلی کرنے سے ڈوب جاتا ہے. جھگڑا کیجیے گا تو سلسلے میں ایک پیر سے مرید ہے، ہاں، اور منہ چڑھائیے گا، کینہ رکھیے گا. جانتے ہیں آپ کے پیر کو اس سے تکلیف پہنچی، تکلیف نہیں پہنچتی ہے. گھر میں اگر 2-3 بیٹا ہے، تینوں لڑائی کرنے لگے تو باپ کیسے رونے لگتا ہے. کبھی عاجز آ کر کے کہتا ہے کہ جب سب نالائقے ہیں، ایسا کہہ دیتا ہے کہ نہیں. اگر پیر نے کہہ دیا کہ رسوک والے تم بہت جھگڑا کرتے ہو، تم لوگ نالائق ہو، تو ہم تو رشتہ جوڑا تھا کہ حضور مجھے لائق بنا دیجئے، حضور مجھے لائق بنا دیجئے، چلنا سکھا دیجئے، اور حضرت ہی کہہ رہے ہیں کہ تم اس لائق نہیں ہو، تو یہ نقصان کس کا ہوگا. اس لیے کہ آپ کشتی میں سوار ہو کر کے بھی ٹھیلا ٹھیلی کر. بچیے بچیے، آپ ایک دوسرے سے محبت کیجئے. جانتے ہیں کل میدان محشر میں آپ کا جمع کیا ہوا کام نہ آئے گا، آپ کا جمع کیا ہوا، بلکہ حالت یہ ہوگی جو خود نماز پڑھا ہے نا، اس کی بھی خبر نہیں ہے، کبھی وسوسے میں پڑھ لیا ہے نا، ہاتھ باندھا اور ارادہ کہیں، نیت کہیں ہو گئی، مزاج بدلا ہوا، سوچ رہے ہیں
مگر جانتے ہیں میدان محشر میں کام کون سی بات آئے گی؟ کیا کام آئے گا؟ اگر آپ نے اس دنیا میں کسی بھائی کا، کسی کمزور بھائی کا ہاتھ پکڑا ہے تو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پل صراط پر گزرتے ہوئے پکڑ لیں گے کہ اے مومن بندے، تم نے میری ایک امت کو سنبھالا تھا، آج میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ اگر کسی کو آپ نے پانی یہاں پلایا ہے تو حوض کوثر کا جام سب سے پہلے آپ کو دیا۔ آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگی، جتنا قریب سے قریب تر ہوگی۔ خانقاہ اسی لیے قائم ہوئی، خانقاہ کو اسی لیے جگہ جگہ بنایا گیا کہ لوگ بکھرے نہ، سمٹ جائیں۔ بھائی رسوں کا بھی خانقاہ ہے، جہاں کی خانقاہ ہے وہاں کے لوگوں کو سمٹ کے رہنا ہوگا۔ بکھریے گا تو آپ کے حق کو، آپ کے ارادے کو، آپ کے فیصلے کو بدلنے والے لوگ ہیں۔ ابھی 10 تاریخ کو بدل گیا سارا ماجرا، کیوں بدلا؟ آپ یونائٹ نہیں تھے، فیصلہ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ظالم مسلط کر دیا گیا ہے، ظلم عام ہے، کفر بوڑھا رہی ہے، شرک اپنا پنجہ گاڑنے کے لیے بےتاب ہے۔ تو اہل ایمان آپ متحد ہو کے کھڑے ہو جائیں، تاریخی چھٹ جائے گی آپ کی ملت سے، آپ کی محبت سے، وہ ظلم وہ جور ٹوٹ جائے گا آپ کے اتفاق اور اتحاد سے۔ حضرات محترم، کہنے کے لیے پوری رات 1 گھنٹے سے بول ہی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حق سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے خطاب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلوں سے انا کو نکال دے۔ یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہیے، اور عشق نبی کا فیضان کہ اللہ میرے دل میں عشق نبی ڈال دے۔ اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔